السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فتغيظ، ثم قال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. رواه البخاری. ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے قبلے کی دیوار پر بلغم لگا ہوا ہے، کسی نے تھوک دیا ہے۔ تو آپ نے جیسے دیکھا نماز سے فراغت کے بعد، فحق کہا بیدی، راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا، رگڑ دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کی صاف صفائی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ مسجد میں کہیں گندگی نظر آئے تو اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کر دینا چاہیے۔ یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی صفائی کے لیے بنفس نفیس آگے بڑھتے اور خود اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کرتے۔ تو مسجد کی صفائی میں ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ فتغیظ، راوی کہتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ کر کے ناراض ہو گئے، سخت غصہ ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ بھی غصہ ہو جایا کرتے تھے جیسے ایک آدمی غصہ ہوتا ہے۔ اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو، نافرمانی ہو، تو ایسے موقع پر غصہ ہونا ایمانی غیرت کی نشانی ہے۔ اور یہ مطلوب ہے کہ آدمی منکر پر ناراض ہو، جہاں اللہ کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہو، اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو، ایمانی تقاضا ہے کہ آدمی اپنے غصے کا اظہار کرے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا: ان احدکم اذا کان فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو، فان اللہ حیال وجہ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت نصرت نازل ہوتی ہے۔ فلا یتنخمن حیال وجہ فی الصلاۃ، خبردار نماز کی حالت میں، نماز کے اندر، نماز پڑھتے ہوئے اپنے سامنے یعنی قبلے کی طرف نہ تھوکے، اپنے سامنے اپنے آگے تھوکے نہ۔ تھوکنے کی ضرورت ہو تو آدمی تھوکے نماز کے اندر، لیکن تھوک جو نکالے تو وہ قبلے کی طرف نہ ہو، نمازی کے سامنے کی طرف نہ ہو، کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ، حدیث میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سامنے ہوتی ہے، اور ہم تھوکیں، کتنی بڑی گستاخی کی بات ہے، کتنی بڑی بے ادبی کی بات ہے، کتنی بڑی نافرمانی کی بات ہے۔ اس گناہ کی خطرناکی کو آپ اس واقعے سے دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص امامت کراتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے قبلے کی طرف تھوک دیا نماز کی حالت میں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم کبھی امامت مت کرو، ان کو امامت سے برخاست کر دیا، ان کو امامت سے معزول کر دیا، کہا تم کبھی امام نہیں بن سکتے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کی حالت میں سامنے، آگے، قبلے کی طرف تھوکنا انتہائی سنگین جرم ہے، حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نماز کے اندر قبلے کی طرف، نماز کے سامنے، نماز کے آگے، نمازی کے آگے، اپنے سامنے تھوکنے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔